عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب عطا کرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، یہ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کچھ جگا دی، لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ شام کو ساری زندگی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ جتنے سے بعد نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ میرے کردار پہ کوئی داغ نہ لگنے دینا، میری بس اتنی سی التجا ہے تجھ سے یا رب۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کے سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ان سے نہیں جن سے ہم کو بنایا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ کتنے دور نکل گئے ہیں رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلے، منظر بدل جائے گا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کون سے والے پر تماچا ماریں۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو پسند شکلیں اور پرسنالٹی ہی آتی ہیں، کردار کا کوئی اچار بھی نہیں ڈالتا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے، اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے، اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے یہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ خود کو کسی کا اتنا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔